السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے باوضو رہنے کے فضائل کے تعلق سے کہ باوضو رہنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور باوضو رہنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بہت سی احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی بحالت وضو روح قبض کی گئی اس کو شہادت کا مرتبہ دیا گیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو انسان اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہے کہ وہ باوضو ہوتا ہے اور باوضو ہونے کی حالت میں ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اس مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کر، اس لیے کہ جو انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور ملک الموت باوضو ہونے کی حالت میں اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اس انسان کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا سے باوضو ہونے کی حالت میں رخصت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب وہ انسان حاضر ہوگا، وہ پیش کیا جائے گا تو وہ باوضو ہونے کی حالت میں پیش کیا جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنا معمول یہ بنانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رہنے کا پابند بنائیں، اس لیے اور یہ اس نیت سے ہم ہمیشہ باوضو رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ایمان پر خاتمے کے ساتھ ساتھ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں، ہماری روح اس حال میں قبض کی جائے کہ ہم باوضو ہوں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہم باوضو اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا معمول یہ ہوگا، ہم باوضو رہنے کے اپنے آپ کو عادی بنائیں گے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ اور باوضو رہنے کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رزق کی بہت تنگی ہے، کوئی عمل بتلا دیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو زیادہ معمولات کا اہتمام کرنے کا پابند نہیں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ تسبیح کا اہتمام کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی عمل کسی صحابی کو بتلایا کرتے تھے تو بہت مختصر اور جامع عمل بتلایا کرتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، ادم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کر، اس لیے کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ تیری روزی کو بڑھا دے گا، تیری روزی اس عمل کے اہتمام سے بڑھ جائے گی۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہمیشہ باوضو رہنا اور ہمیشہ باوضو رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لینا، یہ رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے اور رزق میں اضافے کا اور بڑھوتری کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی
کئی ساری فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو انسان ہمیشہ باوضو رہنے کا عادی ہوتا ہے تو فرشتے ملائکہ اس کی ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے کہ جو انسان باوضو رہنے کا عادی ہوتا ہے تو قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے جو انسان باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، معمول بناتا ہے، تو اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے جو انسان ہمیشہ باوضو رہنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو اگر وہ باوضو رہنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کہ جو انسان باوضو رہنے کا عادی ہوتا ہے، باوضو ہمیشہ وہ انسان رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب تک وہ باوضو رہتا ہے وہ امان خداوندی میں رہتا ہے، حفاظت خداوندی میں وہ انسان رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جو انسان باوضو رہتا ہے تو اس کی تکبیر اولیٰ اکثر و بیشتر فوت نہیں ہوتی، اس انسان کو تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو انسان ہر ضرورت سے فارغ ہے، وضو اس نے پہلے سے کیا ہوا ہے، وہ ہمیشہ سے باوضو رہتا ہے، تو جب نماز کا وقت ہوگا تو فوراً مسجد جائے گا، اس کو دیگر ضروریات سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے فارغ ہے۔ تو اس کو اب کام بس اتنا ہے کہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر کے سنتیں پڑھے اور سنت پڑھ کر کے فرض نماز کے اور جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، جیسے ہی جماعت کھڑی ہوگی تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جو انسان اس چیز کا معمول اور عادی ہوتا ہے تو اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سب احادیث کو سامنے رکھ کر کے ہمیں بھی اپنا معمول یہ بنانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہنے کے خود بھی عادی بنیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی اپنے بچوں کو بھی ہم عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ ہمارے بچوں باوضو رہا کرو، اس لیے کہ باوضو اگر رہیں گے تو اگر اس حال میں موت آئے گی تو شہادت کا مرتبہ ملے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا روزی بڑھا دی جائے گی، تیسرا فائدہ اور بہت سارے فائدے یہ ہوں گے کہ اس کی روح کا نکلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، تکبیر اولیٰ اس سے فوت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہیں گے۔ یہ کئی طرح کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم سب کو یہ فضیلت چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے تو میرے بھائیوں ہم اپنا معمول یہ بنا لیں کہ ہم ہمیشہ باوضو رہنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔